لیکن اسلام نے جو دردناک سزا رکھی ہے وہ ایسی ہے کہ زنا کرنے والا سوچ کر کے کانپنے لگ جائے۔ پورے سورہ نور کی شروعات اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ پوری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زنا جس نے کیا، زنا کیا ہے؟ غیر قانونی کام کیا تم نے، شادی نہیں کیا تھا ایک مرد اور ایک عورت، ان دونوں نے جسمانی تعلق قائم کیا، تو اللہ فرماتا ہے اگر یہ غیر شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ مطلب مرد بھی شادی شدہ نہیں تھا، عورت بھی شادی شدہ نہیں تھی، ان کی شادی کی بات نہیں ہو رہی، یہ پرسنل ان کے اپنے اپنے گھروں میں شادی شدہ اگر نہیں ہے تو ان کو 100 کوڑے مارو۔ کوڑا جو ہے نا وہ بیلٹ نہیں ہوتا ہے صرف، یا کوئی رسی کا نام نہیں، وہ چمڑے کا بیلٹ ہوا کرتا بڑا، ایک بار آج لگ جائے تو چمڑی ساتھ میں لگ کے آ جائے۔ 100 کوڑوں پر تو آدمی کی موت بھی ہو سکتی ہے، بلکہ قریب موت کی ہو جاتا ہے۔ اور اگر شادی شدہ ہے تو کہا گیا کہ پتھروں سے اس کو ہلاک کر دیا جائے گا، سنسار۔ اس کو لوگ مذاق میں لیتے ہیں، آج وہ لوگ یہ کہتے ہیں اتنا خطرناک کہ کسی کو مار دیا جائے گا۔ ہم نے ان سے پوچھا جن کی بیٹیوں کا ریپ ہوا ہے، ان سے پوچھو معلوم کرو، تو وہ کہتے ہیں نہیں، جو ریپسٹ ہے وہ اگر ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو اس کو جلا دیں، اس کو کاٹ دیں، اس کو مار دیں گے ہم۔ یہی فرق ہے تمہارے میں، اسلام ہر بیٹی کو اپنی بیٹی کی عزت دیتا ہے۔ ریپسٹ کو یہ جو دردناک سزا دی گئی، زانی کو، قرآن کی ترتیب سنیے، صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ان کو رجم کیا جائے گا یا کوڑے مارے جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، ان دونوں کے بارے میں اللہ کے دین میں کے معاملات میں ذرا برابر بھی نرمی مت کرنا، اللہ کا حکم ہے یہ۔ اور پھر اس کے آگے تیسرا حکم یہ ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایسا نہیں کہ تنہائی میں کہیں کسی روم میں لے جا کر کے مار دو ان دونوں کو، اللہ فرما رہا ہے ان کی سزا پر سارے مومنوں کو جمع کرو، سب کے سامنے سزا ہوگی۔ یہ سزا اتنی دردناک ہوتی ہے میرے عزیزوں کہ انسان سوچنے سے بھی کانپنے لگ جاتا ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ اسلام نے جڑ پر پابندی لگائی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بڑا گناہ ہے، بڑی سزا ہے، وہاں تک پہنچے ہی کیوں، ہم سزا دیں ہی کیوں اتنی بڑی، اور یہ آدمی وہاں تک جائے ہی کیوں، زنا ہوتا ہی کیوں ہے، زنا تک پہنچتا ہی کیوں ہے؟ اس کے لیے اب میں اسلام کی خصوصیت بتاتا ہوں۔ سوال یہی تھا نا کہ اسلام کو ہی کیوں فالو کریں، سوال یہی ہے نا اسلام کی پیروی کیوں کریں۔ اب سنو، تم تو اب زنا کے بعد ہو سکتا ہے قانون لگاؤ گے، ریپسٹ کے لیے یہ ہے 10 سال کی سزا، 18 سال کی سزا، کسی کے ہاں 14 سال کی سزا، نابالغ بچی کے ساتھ ہو جائے تو اس کو عمر قید کی سزا۔ سزاؤں کا نفاذ یہ تو بعد میں ہوگا، اور تم تو یہ پہلے سے سوچ رہے ہو یہ کر کے آئے گا تب یہ سزا ہوگی۔ اسلام کیا کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محبوب اپنے غلاموں سے فرما دیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ زنا تک جاتے ہی کیوں؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، اللہ فرماتا ہے زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ بہت بڑی بے حیائی۔ اور رب تعالیٰ نے صرف مومن مردوں سے نہیں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اے محبوب مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیں وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے محبوب ان سے کہہ دیں اپنی مومنہ عورتوں سے، امتیوں سے، کہ وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ عورت اپنی زینت کا اظہار کس کے پاس کر سکتی؟ الا لبعولتہن، اپنے شوہروں کے پاس، او آبائہن، اپنے باپ کے پاس۔ یہ جن لوگوں کا ذکر آیا ہے قرآن میں ان کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے بھانجوں کے سامنے، اپنے بھتیجوں کے سامنے، بس۔
ان کے علاوہ کسی کے سامنے عورت اپنی زینت کا اظہار نہ کرے۔ اب مجھے بتاؤ اسلام نے کہاں روک لگائی ہے؟ جہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ النظرۃ سہم من سہام الشیطان۔ اے نوجوانوں توجہ سے سن لو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ نظر سے شروعات ہوتی ہے، نظریں دو چار ہوئیں، اس کے بعد پھر جسم حرکت کیا، دل کے اندر وسوسے پیدا ہوئے اور اس گناہ کے ارتکاب کے لیے آدمی دوڑ پڑا، لیکن شروعات ان آنکھوں نے کی تھی اور قرآن نے وہیں پر پابندی لگائی تھی۔ یہ میرے دین کی خصوصیات ہے۔ تم پوچھتے ہو اسلام کو یہ فالو کیوں کرے؟ یہ جرائم کو، کرائم کو ایسے روکتا ہے جہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ جہاں چشمہ پھوٹنے والا ہے وہیں پر بند باندھ دو، پانی بہہ جانے کے بعد گٹر بند کرنے سے کچھ نہیں ہونا۔ جہاں سے سوتا پھوٹا ہے اسی کو روکنا ہے۔ اسلام وہاں پر بند باندھتا ہے، نظروں کو نیچی رکھو۔